بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے یہ کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب لکھ کر امت مسلمہ پر احسان فرمایا۔ یہ کتاب دفاع صحابہ کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر فرمایا تھا، اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اس وقت یزید کے اندر فسق و فجور ظاہر نہ ہوا تھا۔ کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ یزید اس وقت فاسق و فاجر تھا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، اور یزید کے اندر یہ برائیاں موجود تھی، تو اب حضرت امیر معاویہ پر حملہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر ایسے کمینے شخص کو منتخب فرما دیا، اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا جس کے اندر یہ عیب ہے۔ اگر وہ برا ہے تو اس برے کو بنانے والا کون ہوگا، اور اس برے کو بنانے کے سلسلہ میں مشورہ دینے والے صحابہ کرام کون ہوں گے، اور پھر اس کو بیعت کر کے برقرار رکھنے والے صحابہ کرام کون ہوں گے۔ تو لہذا یہ ماننا پڑے گا، جب سارے کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت صحابہ کرام پر اس کا فسق ظاہر نہ ہوا تھا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جن چند صحابہ کرام نے اس وقت یزید کو نہ مانا اور یزید کی بیعت نہ کی، اب اس کی بھی دو صورتیں۔ اگر مان لیا جائے کہ وہ یزید کو فاسق و فاجر جانتے تھے، اس وجہ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، ان پر ظاہر تھا کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، یزید کے اندر یہ عیب ہے، اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، تو اب دو صورتیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کو اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا یا نہیں۔ اگر انہوں نے مطلع کیا حضرت امیر معاویہ کو، تو اب پھر ادھر جاتا رہے گا کہ چلو پہلے تو حضرت امیر معاویہ کو معلوم نہ تھا، لیکن ان صحابہ کرام نے جب بتا دیا تو دو گواہوں کے بتانے سے معاملہ ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ تو پانچ ہیں، اولاً پانچ تھے، بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کر لی، جس طرح کہ بخاری کے اندر موجود ہے، ہم پہلے بیان کرائے ہیں۔ لیکن یہ پانچ شخص ابتداء جو بیعت نہیں فرما رہے، اگر یہ یزید کی فسق کی بنا پر بیعت نہیں کر رہے تھے، یزید کی پلیتیوں کی بنا پر بیعت نہیں کر رہے تھے، اب اگر انہوں نے بتا دیا تو دو گواہوں کی گواہی کے ساتھ معاملہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ دو تو نہیں ہے، یہ تو پانچ ہے۔ اب ایسے جید صحابی اور ایسے عادل گواہوں کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کے پاس معاملہ پہنچ چکا کہ یزید ایسا ہے، اب اگر حضرت امیر معاویہ پھر اس کو برقرار رکھتے تو پھر اعتراض آئے گا کہ چلو پہلے تو معلوم نہ تھا لیکن اب تو بتا دیا گیا، تو اب تو یزید کے سلسلہ میں حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ کمینہ ہے، یہ شرابی ہے، یہ بے نمازی ہے، سارے کے سارے جو عیب پہلے حضرت امیر معاویہ والد ہونے کے باوجود اولاد کے عیب ان پر چھپے ہوئے تھے، لیکن اب تو بتا دیے گئے۔ اب پھر حضرت امیر معاویہ پر وہی اعتراض آئے گا کہ انہوں نے فاسق و فاجر اور ایسے کمینے شخص کو منتخب کیوں فرمایا، اور دوسرے صحابہ کرام نے اس کے سلسلہ میں برقرار رکھنے کا اور بنانے کا مشورہ کیوں دیا۔ اور اگر کہو کہ ان صحابہ کرام نے جنہوں نے یزید کی بیعت اس وقت نہ کی، لیکن یہ بیعت تو نہیں کر رہے، معاملہ نہیں بتاتے کہ ہم کیوں نہیں بیعت کر رہے، تو پھر ان صحابہ کرام پر اعتراض ہوگا کہ جب یزید ایسا کمینہ تھا، یزید کے اندر یہ عیب تھے، چلو ان کو تو معلوم نہ تھے لیکن آپ کو تو معلوم تھے، آپ تو بتا دیتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جب فاسق کے اندر عیب دیکھو تو بیان کرو، اگر بیان نہیں کرو گے تو لوگ ان کو کیوں کر جانیں گے، تو ان پر لازم تھا یہ بتاتے، انہوں نے نہ بتایا، تو لہذا اب ان پر اعتراض آئے گا کہ ایک فاسق کمینہ شخص ولی عہد مقرر ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی تو جان بچا لی
لیکن دوسرے افراد کو اس کی نحوستوں کے اندر مبتلا ہوتے دیکھ کر بھی بتایا نہیں تو یہ اعتراض ان پر آئے گا۔ اب کسی اعتبار سے بھی صحابہ کرام کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا دفاع اسی صورت میں ہے یہ کہا جائے کہ اس وقت صحابہ کرام کو معلوم ہی نہ تھا کہ یزید کے اندر یہ عیب ہے، اور نہ ہی یزید کے اندر اس وقت فسق و فجور ظاہر ہوا تھا۔ یہ دفاع صحابہ کے سلسلہ میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس کا موضوع یہ ہے، نہ کہ یہ یزید کے دفاع میں لکھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کتاب کے پہلے صفحے پر بھی اور اس کتاب کے آخری صفحے پر بھی یزید کو پلیت لکھا گیا ہے۔ یزید کو مفتی صاحب کے بلا بھی پلیت مانتے ہیں۔ یزید کے دفاع کے سلسلہ میں یہ کتاب نہیں لکھی گئی بلکہ صحابہ کرام کے دفاع کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر آپ نے ثابت فرمایا کہ جن چند صحابہ کرام نے اس وقت یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانا تھا، انہوں نے انکار کا سبب یزید کا فسق و فجور بیان نہیں فرمایا، بلکہ جو روایات کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرنا یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، اور کسی نے انکار کا سبب یہ بیان فرمایا کہ یزید کے اندر اس طرح پختگی نہیں ہے، اور کسی نے یہ سبب بیان فرمایا کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ تو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا مقرر کر رہے ہیں، تو ہم کس کی پیروی کریں گے؟ دو ہے، دو کی کیسے پیروی کی جا سکتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ خود معزول ہو جائے تو ٹھیک ہے مقرر کر دیں۔ یعنی اس طرح کے اعتراض تھے۔ کسی نے بھی اس وقت یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر اس وقت یزید کی ولی عہدی سے انکار نہ کیا۔ اب جب مفتی صاحب نے یہ کتاب لکھی تو جو علم و فضل رکھنے والے حضرات تھے اور جن کے اندر اہل سنت کا درد تھا اور جو صحابہ کرام کی محبت دل کے اندر رکھتے تھے، ان علماء مفتیان اعظام نے مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو داد دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ مفتی صاحب کی یہ کتاب سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ کتاب لکھ کر مفتی صاحب نے امت مسلمہ پر احسان فرمایا ہے اور دفاع صحابہ کا حق ادا فرما دیا ہے۔ لیکن چند وہ چوہے جن کے اندر رفس کی بیماری تھی اور جہالت کا منبع تھے، انہوں نے وغیرہ ڈالنا شروع کر دیا، او جی یہ یزید کے دفاع کے سلسلہ میں لکھی گئی ہے اور یہ یزید کی حمایت میں کتاب ہے، لہذا مفتی فضل احمد چشتی صاحب یزیدی ہو گئے ہیں، اور یزیدی کہنا شروع کر دیا۔ ان افراد میں سے سر فہرست جاہل ابو جہل یوسف رضوی ٹوکا ہے، جو انتہائی جاہل شخص ہے، علم نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم اس کی جہالتیں پہلے ظاہر کر آئے ہیں، یہاں پر بھی چند عرض کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا جاہل ہے کہ کتابیں پڑھنا تو کدھر رہا، عام معروف کتابیں جن کے نام بچوں کو بھی یاد ہے، ان کتابوں کے نام تک اس کو نہیں آتے۔ ایک مقام پر اس نے مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ یزید کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر لکھا ہے۔ یہ خطاب کر کے واپس آ گیا۔ پیچھے سے انہوں نے فون کیا کہ آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کافر لکھا ہے، وہ کدھر لکھا ہے؟ کہتا ہے فتاوی بہار شریعت میں۔ اتنا جاہل ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بہار شریعت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب نہیں ہے بلکہ ان کے خلیفے کی کتاب ہے، اور پھر کہتا ہے فتاوی بہار شریعت، حالانکہ یہ فتاوی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتاب ہے۔ اور پھر ایک موقع پر اس سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جمعے کے بعد کھڑے ہو کر یہ جو نظم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کیا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ کہتا ہے جی ثابت ہے، صحابہ کرام جمعے کے بعد کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ نظم امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 14ویں صدی ہجری میں لکھی ہے، اور کہتا ہے کہ صحابہ کرام یہ نظم پڑھتے تھے۔
اس نے کہا دلیل دیجئے کہ صحابہ کرام یہ اردو والی نظم مصطفیٰ جان رحمت لاکھ و سلام پڑھتے ہوں، اس کی دلیل دے۔ کہتا ہے میں یوسف رضوی ٹوکا عرض کر رہا ہوں، میں یوسف رضوی بول رہا ہوں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ یوسف رضوی بول رہے ہیں، لیکن دلیل دیجئے کہ صحابہ کرام جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت لاکھ و سلام پڑھتے تھے۔ پھر اس نے آیت پڑھی کہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور جن پر انعام ہوا ہے وہ شہداء ہے، صالحین ہے، انبیاء ہے، تو چونکہ میں بھی صالحین سے ہوں تو لہذا میں دلیل بن سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ صحابہ کرام جمعے کے بعد کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے تھے، اس سلسلہ میں کوئی حدیث پیش کیجئے۔ یہ تو معاملہ حدیث میں ہوگا نا، صحابہ کرام کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے تھے۔ کہتا ہے بہن کی گالی دے کر کہتا ہے تو مرتد ہو گیا ہے، تو کافر ہو گیا ہے، یہ کہہ کر فون بند کر دیتا ہے۔ نہیں وہ بیا مسئلہ ہے، بیا مسئلہ ہے، درود دے متعلق ہے۔ جڑا جمعے دے بعد جڑا درود شریف پڑھتے ہیں آپ، جڑا جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جڑا نا صحابہ دے دور تو چلے آندے یا بعد اس کے نے پڑھے؟ صحابہ دے دور، یہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، صحابہ کرام جمعے دے بعد پڑھتے ہیں جی؟ جی کھڑے تھی اور کیا حوالہ ہیندا کوئی؟ یوسف رضوی کیا تھا جی؟ یوسف رضوی کیا تھا جی؟ میں کہیں دا حوالہ کس ہے؟ حوالہ یہ کتاب ہے یوسف رضوی آدھا پیا، یوسف رضوی آدھے پہ وید میں کہ بھی جڑا دا حوالہ کیڑی کتاب ہے بھی حدیث کیڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک دے وچ آندا ہے جی، اللہ فرماندا صراط الذین انعمت علیہم جی، ان لوکاں دے راہ چلو تے ان لوکاں والے کام کرو جی جنہاں تے اللہ تعالیٰ دا انعام ہے ٹھیک، جنہاں تے اللہ تعالیٰ دا انعام ہے انہاں وچ میں بھی ہے۔ تو ہے انہاں وچ میں تو حجت بن سکے، دلیل بن سکے نے واسطے بالکل بننا۔ میں قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تمہیں سمجھانا اللہ علیہم من النبیین والصدیقین یار والصالحین، تساں آکھے نا وحسن اولئک رفیقا، تساں آکھے نا جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نا، نیک بندے جی جی، انہاں دی جڑی گل ہوندی نا، انہاں جڑی بات کہل ہوندا حجت ہے جی، قرآن دی نص ہے، او قرآن دی نص تے میں پوچھدا پیا تساں آکھے نا صحابہ کرام پڑھدے ہن تے اے تے کہیں حدیث وچ ہو سی نا؟ میں تو قرآن دے اب کریم میں پہن تے تن سمجھ نہیں آئی میری گل دی، دیکھا نا یہ تو آدھی میں نیک بندہ گالاں کی پڑھدا پیا، سمجھ آتی تو قرآن کا انکار کیتی ہے؟ میں الحمدللہ قرآن کا انکار نہیں کرتا پیا۔ تو بے ایمان ہو جا، بے ایمان کافر ہو جا تو۔ دیکھیا نا تو گالاں نہ کڑ یار، مسئلہ دس مینوں، حدیث سنا، حدیث سنا دے کری جائے بھی صحابہ کرام پڑھتے ہیں زور دے بعد درود شریف اردو والا۔ ہیلو، اور ایک اور موقع پر ان صحابہ کرام کی فہرست بیان کر رہا تھا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی۔ کہتا ہے کہ یزید کی بیعت نہ کرنے والے صحابہ کرام میں سے ایک حضرت امام حسین ہے۔ کہتا ہے امام علی مقام، علی کے بجائے علی کہتا ہے، امام علی مقام ان افراد میں سے ہے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی۔ پھر حوالہ دیتے ہوئے البدایہ والنہایہ جو معروف کتاب ہے اس کا حوالہ دیتا ہے، لیکن کتاب کا نام لینا بھی اس کو نہیں آتا۔ کہتا ہے البدایہ والنہایہ میں ہے، اور پھر جو عبارت پڑھتا ہے وہ آپ خود سن لیں۔ امام علی مقام امام حسین نے ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جناب امام علی مقام بھی ان لوگوں میں سے ہی ہیں، امام علی مقام ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا۔ پھر فوادہ یدہ فی یدہ میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ چشتی صاحب کو یزیدی کہنے والے علمی شاہ سواروں میں سے ایک یہ ہے جس کی علمی حالت آپ دیکھ چکے ہیں، اور دوسرا عبدالحمید خانے والی ہے جس کی جہالتیں ہم اپنے کلپوں میں ظاہر کر چکے ہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل پر جا کر آپ وہ جہالتیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور ان علمی شاہ سواروں میں سے ایک منیر عباس ہے۔
جو انتہائی جاہل شخص ہے، میں کافی دفعہ یہ چیلنج دے چکا ہوں منیر عباس کو کہ وہ فقط ہمارے سامنے آ کر، وہ تو کہتا ہے نا میں چشتی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، چشتی صاحب سے مناظرہ ہوگا میرا. میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر آپ میرے سامنے آ جائیں، کسی عربی کتاب کا ایک صفحہ عبارت پڑھ دیں، ہم اپنی شکست بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ دیں گے اور منہ مانگا انعام بھی پیش کریں گے. لیکن اس کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو اردو کی عبارت نہیں پڑھ سکتا. بڑا شور شرابہ کرتا تھا، لیکن خیر اب اس کی یہ خواہش بھی، جب سے میں اس کے گھر میں جا کر اس کو اس کا اصلی چہرہ دکھا کر آیا ہوں، اس کے بعد کافی ساری اس کی مناظرے والی خواہش نارمل پڑ چکی ہے. وہ کہتا تھا کہ میں چشتی صاحب سے مناظرہ کرتا ہوں اور ثابت کروں گا کہ چشتی صاحب یزیدی ہے. یہ انتہائی جاہل شخص ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، اور ادھر اسلام آباد سے آگے کوٹلی ستیاں کی جانب ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر 2.5 فٹ کی مسجد میں یہ امام ہے. وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، یہ وہاں پر قاعدہ سپارہ پڑھاتا ہے. اس کا کام ہی ہے نورانی قاعدہ پڑھانا، سپارہ پڑھانا، اس کا کام ہی ہے. لیکن اس کی علمی حالت یہ ہے کہ یہ قاعدہ بھی نہیں جانتا، نورانی قاعدہ بھی پڑھنا نہیں جانتا، یہ قرآن پاک ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتا. ابھی شواہد میں پیش کرتا ہوں. میں نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ کسی عربی کتاب کا ایک صفحہ عبارت پڑھ، کسی عربی کتاب کا ایک صفحہ عبارت پڑھنے کی اس میں کب جرات ہے؟ یہ تو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتا. چند دن قبل یہ حسن اللہ یاری کے پاس گیا ہے، چونکہ اس کو شہرت کا بڑا شوق ہے. جب کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ مشہور ہے تو یہ شہرت پانے کے لیے دوڑ کے اس کی گود میں جا بیٹھتا ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس چلا گیا ہے، چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا مشہور تھا، تو اس نے کہا چلو اس کی گود میں بیٹھوں گا تو میری بھی شہرت ہو جائے گی. وہاں پر صحابہ کرام پر، اولیاء کرام پر، امام احمد رضا فاضل بریلوی پر، پیر مہر علی شاہ سرکار پر کتنے حملے کیے اس نے، لیکن یہ چپ کر کے بیٹھا رہا اور اس کی گود میں مزے لیتا رہا، چونکہ اس کو تو فقط شہرت چاہیے تھی. اور اسی طرح کا ایک چوہا ہے امریکہ کا حسن اللہ یاری، وہ جو کہ سوشل میڈیا پر تھوڑا مشہور ہو چکا ہے، تو یہ کئی مرتبہ اس کی گود میں جا کے بیٹھا ہے تاکہ میری بھی شہرت ہو جائے. مفتی صاحب سے بھی اسی وجہ سے بار بار چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس کو فقط شہرت چاہیے، باقی اس کے اندر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند دن قبل یہ حسن اللہ یاری کے پاس گیا ہے، اس نے کہا کہ تیرے اندر مناظرے کی کیا صلاحیت، تو قرآن نہیں پڑھنا جانتا. اس بات پر بحث مباحثہ ہوئی، اس نے کہا کہ اب قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن پاک کھولو جہاں سے چاہو. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کھولتا ہوں اور ادھر سے پڑھنا ہے، اس نے کہا جہاں سے چاہو قرآن پاک کھولو اور دیکھ کر پڑھو. اب جہاں سے اس کو آتا تھا وہاں سے اس نے کھولا، سورہ یوسف اس نے کھولی، اور پھر ایک آیت اس نے کہا کہ پڑھیے. اب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے، دیکھ کر پڑھ رہا ہے، قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اور کتنی غلطیاں آ رہی ہیں، اور ایک امریکی چوہا اس کی غلطیاں نکال رہا ہے. وہ ساری صورتحال آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تجھے نہیں آتا، مجھے پتا ہے تجھے نہیں آتا. پڑھو، کہاں سے کھولو گے؟ آپ بتاؤ کہاں سے کھولو. تم کھول دو جو کھولتا ہے، تم کہہ دو سورہ نمبر وغیرہ بتاؤ مجھے. یہ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف نمبر 12. صفحہ نمبر سورہ یوسف علیہ السلام. ایک منٹ میں کھول دوں. یوسف آیا نمبر کیا ہے؟ آیا نمبر 12. بسم اللہ آیت نمبر 29 ہے. 29 ہے. بسم اللہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اعوذ باللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن، یہ قرآن کی آیت ہے، جب قرآن کی تلاوت کرو تو استعاذہ پڑھا کرو. چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها. یہ نمبر 30 ہے،
یا نمبر 29 نہیں، آیت نمبر 30 ہے بھائی. اچھا آگے سے پڑھوں؟ نہیں یہ جہاں سے مرضی پڑھنا، لیکن آپ نے 29 کا بولا تھا، پڑھو. اچھا عن نفسه كشغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. جار مجرور سے شروع کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ جب انسان ابتدا کرتا ہے جار مجرور سے شروع نہیں کرتا. تجھے اتنا نہیں معلوم؟ تلاوت قرآن پگڑی لگائی ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ دنیا میں ایسے دیکھا ہے او بھائی، دنیا میں کسی کو دیکھا ہے کہ قراءت کرے، وقف کرے، پھر جار مجرور سے شروع کرے؟ ان نفسی سے شروع کیا. مجھے روکا ہے نا آپ نے، مجھے اب میں نے وقف آیا ہے، وقف آیا ہے، جار مجرور سے کوئی شروع نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے کوئی شروع نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا. دوبارہ آغاز سے پڑھو، آغاز سے پڑھو. تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، پڑھو، دوبارہ پڑھو پڑھو. آپ نے اسی طرح جو ہے مذاق اڑانا ہے یا بات کرنی ہے؟ اور تجھے نہیں آتا بھائی؟ یہ قرآن کی ابتدائیات میں سے ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جہاں سے مرضی شروع کرو. بسم اللہ کرو، پڑھو. آپ نہیں غلط پڑھتے، آپ نے سورہ لیل کی آیت نہیں غلط پڑھی. پڑھو. وہ میرے سامنے نہیں تھا، میں نے حافظے سے پڑھی ہے، میں نے حافظے سے پڑھی ہے. وہ سیجنبھا، میں پہلی بات ہے سیجنبھا غلط نہیں، وہ قرات ہے، غیر مشہور قرات سیجنبھا. دوسری بات ہے کہ وہ سامنے تو نہیں تھا نا، میں نے حافظے سے پڑھی ہے. تو دیکھ کے پڑھ رہا تھا نا، دوسرے بندے کو ٹوکا ہے. ہاں چوکا ہے تو میں نے حافظے میں، میرے جو حافظے میں تھا، دیکھو وہ بھی ایک قرات ہے، وہ بھی ایک قرات سیجنب، وہ غلط نہیں ہے، وہ ایک قرات ہے، مشہور قرات سیجنب ہے، لیکن میرے حافظے میں جو تھا وہ غلط تھا. انسان کو بھول ہو سکتا ہے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں دیکھ کے پڑھو، پڑھو. بسم اللہ کرو، پگڑی لگائی لگا کے. دوبارہ سے پڑھو، آگے پڑھو. بسم اللہ، بسم اللہ پڑھتے جہاں تمہیں مرضی ہے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدنا لهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد لمتنني تو میں نے بھی یہی پڑھا ہے نا. تو ہم نے نون کو تشدید دیا، نون پہ غنہ بھی کرنا ہوتا ہے. آپ نے لمتننی پڑھا ہے، لمتننی نہیں ہے، لمتننی پڑھتے جاؤ. آپ نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آتدت کو غلط پڑھا نہیں پڑھا، آتدت کو آتد نہ پڑھا. پر چل جاتی ہے نا تو پڑھنے میں غلط. آپ تو تم کہہ رہے ہو دیکھو اس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور اس کو شیعہ کتاب تو بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا. کہتا ہے کہ میں شیعہ کتاب سے دکھاؤں گا. ابھی یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے گا. آپ کی تعلیم کتنی ہے مدرسے والی؟ ادھر ٹائم رکھیں. بسم اللہ. مدرسے کی تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ چشتی صاحب مدرسے کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ تھا وہ آخری شاہ سوار جو چشتی صاحب قبلہ سے مناظرے کا شوق رکھتا ہے. کہتا ہے میں چشتی صاحب قبلہ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی حالت دیکھ لیں کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا. حالانکہ یہ اس کا شبہ ہے. جب نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے تو بار بار نورانی قاعدہ پڑھانے سے یہ تو لفظ کم از کم دوستی ہو جاتے ہیں. جس کو نورانی قاعدہ نہیں آتا، یہ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، جس کو نورانی قاعدہ پڑھنا نہیں آتا بتائیے وہ مناظرے کرے گا؟ ہم کئی مرتبہ یہ چیلنج دے چکے ہیں. اگر کسی عالم کو اس کتاب پر اعتراض ہو اور اس موقف سے اس کو اختلاف ہو اور اس پر بحث کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، تحریراً تقریراً کسی اعتبار سے بھی گفتگو کرنا چاہے، ہم حاضر ہیں، لیکن شرائط کے ساتھ کہ پہلے اپنا موقف پیش کرے کہ اس کا موقف کیا ہے. ہمارا موقف یہی ہے جو اس کتاب کے اندر ہم نے لکھ دیا. وہ اپنا موقف پیش کرے، پھر کھلے دل کے ساتھ میدان کے اندر آئے. انشاءاللہ الرحمن ہم اس کتاب کے حوالہ سے اس کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. جن دلائل کے ساتھ ہم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس موقف کو ثابت کرو، ہم بھی مطالبہ کریں گے
کہ جو آپ کا موقف ہے اس کو انہی دلائل کے ساتھ ثابت کریے جو دلائل کا مطالبہ آپ ہم سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ الرحمن دن کے تارے نظر آ جائیں گے.